منبر رسول پہ کمنٹ پاس کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ کلوا ہے. اپنے سے کالا ہو گیا ہے یا اللہ نے بنایا؟ بولیے. دیکھیے 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے. رنگ، قد، بولی اور برادری. اپنا اختیار ہے انسان کا. رنگ، بولی، قد نہیں، علاقہ. رنگ، بولی، علاقہ اور چوتھی چیز کیا بتایا تھا؟ برادری. اللہ رب العزت اگر انسان کو اختیار دے کہ اپنے سے جس رنگ میں چاہو پیدا ہو جاؤ، تو ہر آدمی ایک دم خوبصورت گورا انارا پیدا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو؟ نہیں. اسی طریقے سے اللہ نے مادری زبان کیا ہوگی انسان کی، کسی کو اختیار دیا ہے؟ نہیں. ورنہ اختیار دے دے نا تو انسان دنیا میں آنے سے پہلے پتہ کروائے گا کسی سے. ہمارے نقیب صاحب سے پتہ کروائے گا کہ اس وقت کون سی بولی مارکیٹ میں زیادہ چل رہی ہے. یہ بتائیں گے جی اسپینش کا بہت بول بالا ہے، بہت پیسہ ہے اس میں. تو وہ اپنا اسپینش مادری زبان لے کے پیدا ہوگا وہ. لیکن اللہ نے اختیار دیا؟ نہیں. کس علاقے میں پیدا ہوگا؟ بولیے. اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو. اختیار دے دے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چھوڑ کے کہیں اور پیدا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولیے. آپ کہیے گا کاہے کو میوات میں پیدا ہونا، چلو مدینے میں پیدا ہوں گے. لیکن اللہ نے اختیار نہیں دیا. اسی طرح کون کس برادری میں پیدا ہوگا؟ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو. اختیار دے دے تو سب آل رسول ہوں. اختیار اگر دے تو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے یہ. لیکن ایک پہلو تو یہ ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ چاروں چیزیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں. اگر ان چاروں میں سے کسی کو بنیاد بنا کر ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو یہ اس انسان پہ کمنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر اعتراض ہے. اگر کسی کے رنگ کی بنیاد پر، کسی کی نسل کی بنیاد پر، کسی کے علاقے کی بنیاد پر اور کسی کی زبان کی بنیاد پر ہم کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کی مشیت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تو نے ایسا چاہا مگر مجھے پسند نہیں. یہی مطلب ہوا نا. تو نے تو یہ چاہا کہ فلاں کو میں کالے رنگ میں پیدا کروں مگر پروردگار مجھے پسند نہیں ہے، تیری مرضی. تو بتائیے یہ کتنا خطرناک ہے یہ. اس لیے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، نہ کوئی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکاریں. اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے. یہ آخری درجے کی گمراہی ہے کہ تم مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور کسی دوسرے کا نام بگاڑ رہے ہو، کسی دوسرے کو برے ناموں سے پکار رہے ہو. وہ کلوا ہے، وہ نٹکا ہے، وہ لمبو ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھکاں ہے. اس قسم کی باتیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہاں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو. جس نے توبہ نہیں کیا حقیقت میں وہی ظالم ہے. اب اگلا ٹکڑا سنیے، اگلی آیت، اور اس پر ذرا زور دوں گا آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو بدگمانی کرنے سے بچو. میں سیدھا سیدھی ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل عین لفظی ترجمہ کروں گا تو آپ الجھ جائیں گے، اس لیے بالکل اصطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں. اے ایمان والو بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے. اس وقت ہم لوگوں میں یہ مرض اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا بدگمانی کہ اللہ کی پناہ. جس کے لیے دل میں دیکھیے تو بدگمانی ہے. ہم سب فقہ میں کن کے مقلد ہیں؟ حنفی ہیں نا، یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں نا. مسائل فقہیہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو پورے حنفی ہیں کہ 30-40% ہیں؟ بولیے. پورے ہیں نا؟ پیچھے والے میری بات پہنچ رہی ہے وہاں تک؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ محسوس ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ہاں چلیے الحمدللہ پورے حنفی ہیں. اب ذرا سنیے امام ابو حنیفہ کا رویہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا
غور سے سنیے گا اس بات کو. اور کہا حضور ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. سنیے گا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر مردار کھاتا ہے, بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے, حق کو ناپسند کرتا ہے, جس چیز کو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے, اور فتنے کو پسند کرتا ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مردار کھاتا ہے, بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہے, فتنے کو پسند کرتا ہے, حق کو ناپسند کرتا ہے, اور کیا بتایا تھا بولیے نا, بھول جا رہا ہوں میں, اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے, یہودیوں اور نصرانیوں کی تصدیق کرتا ہے. ایک بات اور, یہودیوں اور نصرانیوں کی تصدیق کرتا ہے, اور جس چیز کو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے. حضور ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ تو اللہ رب العزت نے صاحب دل بنایا تھا نا انہیں. وہ تو دیکھ لیتے تھے کہاں سے یہ سوال کر رہا ہے, یہ اس کی نیت کیا ہے, یہ اور کن کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یہ اپنے شاگردوں سے آپ نے پوچھا, جو آپ کی مجلس میں آپ کے شاگرد حضرات بیٹھے تھے, بتاؤ بھائی تم لوگوں کا کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ تو سبوں نے کہا حضور وہ تو گمراہ ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. تو شاگردوں نے کہا جی حضور ارشاد فرمائیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اسے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی سمجھتا ہوں. اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی سمجھتا ہوں. مان لیا آپ نے اس بات کو کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ بولیے. جو مردار کھاتا ہے, جو بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہے, حق کو ناپسند کرتا ہے, فتنے کو پسند کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے, جس چیز کو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے, اور یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا؟ بولیے. ظاہری طور پہ کیا لگ رہا ہے کہ نہیں وہ تو غلط ہے, ظاہری طور پہ یہی لگ رہا ہے نا. لیکن دیکھیے یہی ہے بدگمانی, اور بدگمانی سے بچنے کا راستہ کیسے امام ابو حنیفہ نے بتایا. فرمایا میں اسے اللہ کا ولی سمجھتا ہوں. ہاں ایک چیز اور تھی, جنت کی آرزو نہیں کرتا اور جہنم سے نہیں ڈرتا. جنت کی آرزو نہیں کرتا ہے اور جہنم سے نہیں ڈرتا ہے. یہ تو اور خطرناک ہو گیا. اب سنیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تم نے جو یہ کہا اس کے بارے میں کہ وہ جنت کی آرزو نہیں کرتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ جنت کی آرزو نہیں مالک جنت کی آرزو کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے تو وہ چاہیے جس نے یہ جنت بنائی ہے, یعنی اللہ چاہیے مجھے. اور تم نے جو یہ کہا کہ وہ جہنم سے نہیں ڈرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے نہیں مالک جہنم سے ڈرتا ہے. جہنم سے کیا ڈرنا, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ مردار کھاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوق سے مچھلی کھاتا ہے. مردار مچھلی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ بولیے. مری ہوئی مچھلی جائز ہے نا. وہ صرف ایک کنڈیشن ہے کہ وہ پانی کے اندر مر کے پلٹ جائے, تب اس کا کھانا جائز نہیں ہے. مر کے پلٹ جائے یوں, تب اس کا کھانا جائز نہیں. ویسے مردار مچھلی جائز ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. زندہ بھی رہتی ہے تو کیا ذبح کرتے ہیں اس کو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کرتے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ وہ مردار کھاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی شوق سے کھاتا ہے. اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ بغیر رکوع اور سجدے کی نماز پڑھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی مسلمان انتقال کرے اس کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے. جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ ہے؟
बगैर रुकू सजदे की नमाज पढ़ता है। तुम्हारा ये कहना कि हक को नापसंद करता है, इसका मतलब यह है कि वो मौत को नापसंद करता है। मौत हक है या नहीं है? मौत हक है कि नहीं? हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौत बरहक है। अब हो गया ना, वैसे नहीं समझ में आ रहा था मौत हक है, तो अब मौत बरहक है, अब समझ में आ गया। तो हम में से कौन ऐसा शख्स है जो मौत को नापसंद नहीं करता? सब करते हैं। और वो जिंदगी को पसंद करता है ताकि और जिंदगी मिले, ताकि मैं और अल्लाह की इबादत करूं। और तुम्हारा ये कहना कि वो बगैर देखी हुई चीज की गवाही देता है, तो आप नहीं देते हैं, मैं नहीं देता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखें अल्लाह को, बोलिए देखे हैं, लेकिन गवाही दे रहे हैं कि नहीं? वअशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। देखा आपने? नहीं देखा, लेकिन गवाही देते हैं कि नहीं? तो जिसे देखा नहीं उसकी गवाही दे रहे हैं कि नहीं? तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि तुम काहे परेशान हो रहे हो? कहते हो कि जिसको देखा नहीं उसकी गवाही देता है, तो मैं भी देता हूं, तुम भी देते हो। और फिर फरमाया कि अल्लाह की रहमत से दूर भागता है, ये भी था ना एक, अल्लाह की रहमत से दूर भागता है। तो ईमानदारी से बताइए, बारिश होने लगे अचानक तो बैठे रहिएगा कि भागिएगा? और बारिश अल्लाह की रहमत है कि नहीं? है ना भाई, बारिश अल्लाह की रहमत, तो उससे बच के किनारे चले जाते हैं कि नहीं? तो काहे परेशान हो? तुम भी तो अल्लाह की रहमत से दूर भागते हो, अपने आप को भीगने से बचाते हो। और फिर मजीद फरमाया इमाम अबू हनीफा ने कि तुमने जो ये कहा कि फितने को पसंद करता है, एक चीज ये भी थी ना कि फितने को पसंद करता है। अच्छा ये बताइए, जितने लोग हैं औलाद पसंद है कि नहीं? बोलिए, औलाद पसंद है ना? माल भी पसंद है। अल्लाह कहता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी और तुम्हारी औलाद भी फितना है। तो मैं भी पसंद करता हूं, तुम भी पसंद करते हो, तो काहे परेशान हो? क्यों बदगुमानी कर रहे हो? और फिर फरमाया कि तुम्हारा यह कहना कि यहूदियों और ईसाइयों की बातों की तस्दीक करता है, यहूदियों और ईसाइयों की बातों की तस्दीक करता है। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, जरा पढ़ो इस आयत को, वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। अल्लाह कहता है कि यहूदी कहते हैं कि नसरानियों की कोई हकीकत नहीं है, वो शख्स इस बात की तस्दीक करता है कि यहूदी सही कहते हैं। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों की कोई हकीकत नहीं है, वो इसकी भी तस्दीक करता है कि ईसाई भी ठीक कहते हैं, यहूदी भी ठीक कहते हैं, ईसाई भी ठीक कहते हैं। जो यहूदी कहता है कि ईसाई सब गड़बड़ है, वो भी ठीक कहता है, और जो ईसाई कहते हैं कि यहूदी गड़बड़ है, वो भी ठीक कहता है, वो दोनों की तस्दीक करता है। ये थी इमाम अबू हनीफा की नसीहत। मकसद क्या था? बदगुमानी में मत मुब्तला हो। किसी के बारे में कोई चीज देख भी रहे हो आंख से, आंखों का देखा भी धोखा हो सकता है कि नहीं? बोलिए, आंखों का देखा भी धोखा हो सकता है ना? ऐसे एक बुजुर्ग का ही वाकया है कि आपने देखा एक कश्ती में है, दरिया में आपने देखा एक अल्लाह वाले ने कि एक शख्स है, उसके बगल में एक औरत है, और वो एक सुराही से एक गिलास में कोई चीज डालता है, खुद भी पीता है, औरत को भी पिलाता है, और औरत के कांधे पे हाथ रखे हुआ है। तो देख करके बुरा लगा कि कितना बदबख्त आदमी है, यानी दरिया के अंदर भी लोगों की नजरों के सामने भी इस किस्म की हरकतें कर रहा है। यानी आसान लफ्जों में यूं कहें तो शराब और शबाब यानी डाल रहा है, खुद भी पीता है, औरत को भी पिलाता है, और उसके कांधे पे हाथ भी रखे हुआ है। खैर, फरमाते हैं कि अचानक दरिया में मौजों में लहरें उठी, तूफान आया और कश्ती पलटी, लोग डूबने लगे। तो फरमाते हैं कि मैं हैरान था कि मैं क्या कर सकता हूं। इसी असना में मैंने देखा कि वो शख्स जो ये हरकत कर रहा है
وہ بےتابانہ دریا میں کودا اور جس قدر ممکن ہو سکتا تھا اس نے لوگوں کو بچایا، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو، ڈوبنے والوں کو بچایا۔ تو ان کے دل میں ایک رنج پیدا ہوا کہ میں نے اس کے شخص کے تعلق سے ایسا گمان کیا، اور یہ شخص تو لوگوں کو، ڈوبنے والوں کو بچا رہا ہے۔ قریب گئے اس کے، قبل اس کے کہ کچھ کہتے وہ خود ہی بول پڑا کہ حضور بدگمان نہ ہو، اس سراہی میں پانی ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ اس سراہی میں، اس مٹکے میں پانی ہے اور یہ میری بیوی۔ حضور بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو آنکھوں کا دیکھا بھی دھوکا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو گیا۔ کانوں کا سنا ہو سکتا ہے کہ نہیں دھوکا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اسلام میں کتنا سخت حکم ہے کہ کسی کے، آج کل تو حالت یہ ہے کہ کسی ایک لڑکے کو کسی ایک لڑکی سے ہم نے بات کرتے دیکھ لی، اس کے خلاف بدگمانی کر دی، پورے علاقے میں ہم نے اسے رسوا کیا، اسے ذلیل کیا۔ حکم کیا ہے؟ غور کیجئے اس بات پہ۔ اگر آپ نے کسی پر تہمت لگائی تو 4 گواہ پیش کیجئے۔ 4 گواہ لائیے نا، ہے نا حکم؟ اچھا، یہ علماء سے کی توجہ سے ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا واقعی غلط کرتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ، بالکل دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا، اور کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ یا تو چپ رہو، اور اگر بیان کر رہے ہو تو 4 گواہ لاؤ۔ بیان کر رہے ہو تو 4 گواہ لاؤ۔ اگر 4 گواہ ہم نہیں لا سکیں، اب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا کہاں ہے گواہ جی؟ تو ہم کہیں گواہ تو کوئی نہیں، لیکن چلیے میں مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے قسم کھا لیتا ہوں، ہاتھ میں قرآن لے لوں گا، مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور قسم کھا لوں گا۔ بات مانی جائے گی ہماری؟ نہیں مانی جائے گی، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اس علاقے کے جو مفتی صاحب ہوں گے وہ کہیں گے اس مقرر کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کیوں؟ میں جھوٹ بول رہا تھا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا تھا، میں سچ بول رہا تھا۔ لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ کسی مومن کی عزت کو ہلکے میں مت لو، اگرچہ تم نے اسے غلط کرتے دیکھا ہے، پھر بھی اگر بہتر یہ ہے کہ چپ رہو، اور اگر بیان کر رہے ہو تو 4 گواہ پیش کرو۔ اگر نہیں پیش کر سکے، تم نے صحیح بھی دیکھا ہے، سچ بھی بول رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ دین کا جنازہ اٹھا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ ہم لوگ پڑھ لکھ کر کے بھی جو ہے دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے۔ اچھا، اب ذرا ترتیب دیکھیے قرآن کی، کیا بلاغت ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے، لیکن ہے تو انسان، اللہ نے منع کیا تھا، پھر بھی بدگمانی ہو گئی، پھر بھی ہو گئی بدگمانی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جانتے ہوئے کہ منع ہے بدگمانی نہ کرو، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی۔ برے گمان دل میں گھر کر لیتے ہیں، دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو آگے اللہ ایک دوسرا حکم دے رہا، وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں نہ لگو۔ بدگمانی اگر ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ بائک سے جاتے ہوئے دیکھا، اب دل میں بدگمانی ہو گئی، تو بدگمانی ہوئی تو یہ تو گناہ تھا، اس پہ توبہ کر لیتے، لیکن نہیں، غلطی ہو گئی، بدگمانی ہم نے کر لی، تو اب اللہ آگے کا راستہ بند کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک غلطی ہو گئی ہے، اب دوسری مت کرنا، ٹوہ میں نہ لگنا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، ذرا چل کے دیکھتے ہیں جاتا کدھر ہے، جاسوسی کرنے لگے۔ وہی جاسوسی، صحیح لفظ کہا آپ نے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اب چلے جاسوسی کرنے، تم سی بی آئی بن گئے، پیچھے پیچھے نکل لیے، اس درخت کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے ہیں، اس کھیت میں چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ جاتا کدھر ہے اور کرتا کدھر ہے۔ منع کیا اللہ رب العزت نے، جاسوسی نہ کرو۔ اچھا، دوسرا گناہ بھی کر بیٹھے، یعنی جاسوسی میں بھی لگ گئے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے، جاسوسی اگر کیجئے گا تو کچھ نہ کچھ تو ملوے کرے گا۔
اس لیے کہ دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے. بچپن میں ہم لوگوں نے ایک کتاب پڑھی تھی, ہمارے علاقے میں اردو کی پہلی کتاب وہی تھی, شاید آپ لوگوں کے علاقے میں بھی رہی ہو. اس کا پہلا ہی جملہ تھا اللہ ایک ہے, اور بتائیے, پاک اور بے عیب ہے. اللہ ایک ہے, پاک اور بے عیب ہے. پاک اور بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے یا اللہ کی مشیت سے اس کے حبیب مکرم کی ہے. باقی کون ہے؟ فرشتوں کو چھوڑ دیجئے, وہ الگ ہیں, ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں. انبیاء کو اگر ہٹا دیجئے تو اور کوئی ہے پاک اور بے عیب؟ بولیے, ہے کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کہیں نہیں بالکل بے عیب ہے یہ؟ نہ, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک شعر ہے کہ سراپا حسن عمل تو کسی کی ذات نہیں, ذرا سا عیب تو ہر آدمی میں رہتا ہے. ذرا سا عیب تو ہر آدمی میں رہتا ہے. تو اللہ نے تو پہلے کہا بدگمانی نہ کرو, پھر اس کے بعد کہا کہ اگر بدگمانی ہی کر بیٹھے تو جاسوسی میں مت لگو, اور اگر جاسوسی کر بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تو دکھ جائے گا, کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا. تو آگے اللہ کہتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر کچھ دکھ جائے, کچھ مل جائے تو اب اسے دوسروں سے بیان نہ کرنا. یہی غیبت ہے. ہم لوگوں سے دیکھیے شیطان نے کیسے ہم لوگوں کو الجھا دیا, اب پھنسا دیا. ہم لوگوں کو شیطان کیا دل میں ڈال دیتا, نہیں ہم جھوٹ تھوڑے بول رہے ہیں اس کے بارے میں, ہم تو صحیح بتا رہے ہیں. مولانا صاحب ہم نے جو آپ کو بتایا ہے جھوٹ نہیں بولا, اللہ معاف کرے, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, کان پکڑ پکڑ کے بتائے گا. جھوٹ بیان کرنا بہتان ہے. جو سچ آپ بیان کر رہے ہیں وہی غیبت ہے. اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ کسی کی سچائی کو ہم نے بیان کر دیا دوسروں کے سامنے تو کوئی برائی نہیں ہے. جھوٹ بولتے تب نہ غیبت ہوتا, نہیں, جھوٹ بولتے تو بہتان ہوتا. وہ آپ نے سچ جو بتایا ہے وہی غیبت ہے, اسی کو غیبت کہتے ہیں. کہ کسی کی سچائی, کسی کی واقعتاً برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہی غیبت ہے. اور غیبت کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ کہتا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بولیے, جو جانور حلال ہے وہ اگر مر جائے اس کا گوشت نہیں کھاتے ہم اور آپ؟ کھاتے ہیں. ذبح کرنے سے پہلے اگر مرغی مر جائے تو کھائیے گا, بکرا مر جائے تو کھائیے گا. حلال ہے وہ جانور, بنیادی طور پہ جانور حلال ہے نا. اگر کوئی پوچھ دے کہ بکرا کھانا حلال ہے کہ حرام, تو آپ کیا کہیے گا؟ حلال کہیے گا نا. لیکن اگر وہ ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو حرام. انسان کا گوشت حلال ہے؟ بولیے, حرام, مطلقاً حرام. اور اس میں بھی مرے ہوئے کا. اب بتائیے, یعنی جو چیز زندے میں جائز تھی وہ بھی مر جائے تو حرام. انسان تو ویسے بھی حرام ہے. کتنی سخت ہے یہ غیبت کی سزا کہ اللہ فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور یہ سمجھیے کہ یہ مثال نہیں ہے صرف, ہاں یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. اس غلط فہمی میں نہیں رہیے گا کہ اللہ نے صرف ڈرایا ہے یا دھمکایا ہے. کہ جیسے کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والا انسان جب کل جہنم میں تپے گا اور اسے بھوک کی شدت ستائے گی, اور جب وہ چلائے گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیا جائے, تو مردار گوشت اس کے سامنے لا کر دیا جائے گا, لو کھاؤ. دنیا میں یہی کھاتے رہو تو اب بھی کھاؤ. آج کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ ہماری مجلسیں غیبت سے پاک ہیں؟ نہیں. وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, سنیے توجہ سے علماء کی خاص طور پہ. وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے. مخلصی کا قحط, قحط کو اردو میں کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں؟ سوکھا بولتے ہیں نا. کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے نا, بارش نہیں ہوتی ہے, کھیت بالکل سوکھا پڑ گیا,
تو فصل نہیں اگتی ہے. وہی کہا وہ قحط مخلصی، اخلاص اب رہا نہیں، خلوص رہا نہیں، مخلصی کا سوکھا پڑ گیا. وہ قحط مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے، دشمن نہیں، یاروں کی بزم سے، جو میرے دوست ہیں ان کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. مطلب کیا ہوا؟ غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دوست احباب جو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے ان کی تمام باتیں غیبت ہی تھیں. اس لیے کہ غیبت نکال دیجئے تو اس کے بعد کچھ ہے یہ نہیں. غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. آج کیا عام آدمی اور کیا خواص، وہ سب کے سب اس مرض میں مبتلا ہو گئے. ہماری مجلسیں غیبت سے بھری پڑی ہیں. ہم جب بیٹھتے ہیں کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب بیٹھتے ہیں کسی کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے خلاف تان و تشنیع کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں. یہی ہمارا رویہ رہ گیا ہے، یہی ہم مسلمانوں کا وتیرہ بن کے رہ گیا. جب بیٹھے، حضرت علی نے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، ذکر الغائب غیبت. غائب کا ذکر کرنا ہی غیبت ہے. جو موجود نہیں ہے اس کا ذکر کرنا ہی غیبت ہے. موجود کون ہے؟ ایک اچھی بات ذہن میں آ گئی اس لیے شیئر کر دوں. ہم لوگوں نے منہاج العربیہ میں پڑھا تھا اللہ موجود اللہ لیس بغائب. اللہ موجود ہے، اللہ غائب نہیں ہے. غائب کا ذکر غیبت ہے. تو غائب کا ذکر کیوں کرو؟ جس کا گناہ ملے. اس موجود کا ذکر کرو جو پروردگار ہے. جتنا ذکر کرو گے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں. سبحان اللہ. رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ فیضان پیر و مرشد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا اللہ رب العزت نے کہ بیان نہ کرو، اس لیے کہ بیان غیبت ہے. اور غیبت کی سزا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَقَرِهْتُمُوهُ، تو اللہ نے خود فیصلہ سنا دیا کہ تم اسے ناپسند کرو گے. چلو پھر بھی اتنی غلطی کر دیے تم. جتنا ہم نے منع کیا تھا، بدگمانی نہ کرنا، مذاق نہیں اڑانا، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، آپس میں صلح کروانا، جاسوسی نہ کرنا، غیبت نہیں کرنا، یہ سب بیان کی نا. یہ جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی کر بیٹھے تم. چلو تم سے غلطی ہو ہی گئی، سب کر لیے، لیکن اب بھی دروازہ کھلا ہے. اور کس چیز کا دروازہ کھلا ہے؟ وہ جب ابلیس کو اللہ نے جنت سے نکالا، اپنی بات سمیٹ رہا ہوں میں، جب ابلیس کو اللہ نے جنت سے نکالا، فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل میری جنت سے اس لیے کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. جب نکالا گیا اسے تو اس نے کہا پروردگار نکال لا، ٹھیک ہے نکل جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے، لیکن ایک آرزو تو پوری کر دے، میری ایک آرزو پوری کر دے. تو اللہ نے پوچھا کیا آرزو ہے تیری؟ تو اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے کہ میں زندہ بھی رہوں اور پاور کے ساتھ رہوں، طاقت کے ساتھ رہوں. یہ مہلت مجھے دے. اللہ نے کہا جا دیا مہلت، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دے دی، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. اب جو اس نے جو بات کہی نا، اس کے کہنے کا انداز نقل کفر نہ باشد، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ گویا یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ تو پھنس گیا مجھ کو مہلت دے کے، مجھ کو مہلت دے کے تو پھنس گیا. اور اس نے کہا کیا؟ میرے پروردگار تو نے مہلت دے دی ہے نا، اب میں تیرے کسی بندے کو نہیں چھوڑوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے بندوں کے سامنے سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا. سیدھی راہ پہ، ہاں، شراب خانے پہ نہیں، مسجد کے دروازے پہ بیٹھوں گا، مدرسہ میں بیٹھوں گا، خانقاہ میں بیٹھوں گا، اسٹیج پہ بیٹھوں گا. شراب خانے میں کاہے کو بیٹھوں گا؟ وہاں تو پہلے سے ہمارے بھائی لوگ موجود ہیں. وہاں ہماری ضرورت کیا؟ سنیما گھروں میں ہماری ضرورت کیا؟ وہاں سے تو پہلے ہماری برادری کے لوگ موجود ہیں. ان جگہوں پر بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اور کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
پھر تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور سب کو گمراہ کروں گا۔ اور کب تک گمراہ کروں گا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے اللہ سے کہا کہ پروردگار تیرے بندوں کے آخری سانس تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، آخری سانس تک انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ حدیث میں موجود ہے نا کہ نزا کے وقت بھی سسرا پہنچ جائے گا، وہ مردود نزا کے وقت بھی پہنچے گا، بہکائے گا نا آخری سانس تک۔ تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا ایک طرح سے کہ تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، تو نے مہلت دے دی نا، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، آخری سانس تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی رحیمی جوش میں آئی اور اللہ نے فرمایا مردود، اگر تو میرے بندوں کو آخری سانس تک بہکاتا رہے گا اور میری قسم کھا کے کہتا ہے تو مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، میں آخری سانس تک اپنے بندوں پہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ مصباحی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آخری سانس تک اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ وہ ساری زندگی گناہوں میں غرق رہا ہو، ڈوبا رہا ہو، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آ کر میری بارگاہ میں مجھ سے کہہ دے کہ پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، تو غفور الرحیم ہے، بخش دے مولا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں بیان کی اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ان اللہ تواب الرحیم، میرے بندو اگر غلطی ہو جائے تم سے تو آؤ توبہ کر لو، میں نے جو چیزیں بتائی ہیں اگر تم عمل نہ کر سکے، ان کے خلاف تمہاری زندگی گزری ہے تو آؤ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، یقیناً تم مجھے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ میں توبہ بھی قبول کروں گا اور رحم بھی کروں گا۔ یہ توبہ قبول کروں گا اور رحم کروں گا، یہ کیا ہے؟ توبہ قبول کروں گا اور رحم بھی کروں گا، یہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے کا مطلب ہمارے گناہ معاف کر دیے، تو گناہ معاف ہو گئے تو ٹھیک ہے، دو پوچھ کے برابر ہو گیا، دو پوچھ کے برابر، نہ نیکی نہ گناہ، ہے نا، نہ نیکی نہ گناہ۔ لیکن نہیں، صرف توبہ ہی قبول کرنے والا ہی نہیں ہوں، رحیم بھی ہوں، توبہ بھی قبول کروں گا اور رحم بھی فرماؤں گا۔ یہ رحم کیا ہے؟ تو قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، کیا؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو لوگ توبہ کر لیں، توبہ کے بعد نئے سرے سے مسلمان بن جائیں اور پھر اچھی زندگی گزارنے کا عہد کر لیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کی وجہ سے جتنے گناہ انہوں نے کیے ہوں گے ان سارے گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دے گا۔ تو جتنے گناہ ہوں گے انسان کے اتنی ہی نیکی ہو جائے گی۔ کوئی پہاڑ کے اتنا گناہ کیا ہوگا، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تو پہاڑ کے اتنی نیکی ہو جائے گی۔ یہ ہے رحیم، اللہ توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے اور رحم بھی فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے بتائی ہیں، یہ مرد بھی سنیں اور عورتیں بھی سمجھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں؟ چلیے انشاءاللہ پھر زندگی رہی، اچھا 10 منٹ اور، اچھا چلیے 2-3 باتیں اور عرض کر دوں۔ خاص طور پہ بار بار میرے دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں۔ تو خواتین سب سے پہلے تو اپنی حیثیت پہچانیے۔ اس لیے صوفیہ کے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، تو خواتین کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی حیثیت پہچانیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ مقام و مرتبہ کیا ہے ان کا؟ اگر عورت ماں کی شکل میں آ جائے، اگر عورت مختلف شکلیں ہوں گی اس کی، بیٹھیے نا، حضرت آئیں گے تو ادھر سے نہ آئیں گے،
बैठिए, अभी तशरीफ रखिए, आप हजरत बैठिए, बहुत जल्द हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। तशरीफ लाएंगे। आप वहां पर से तो मुसाफा कर नहीं लीजिएगा, बाजार के लिए बैठे हैं। वहां पर से तो आप मुसाफा कर नहीं लेंगे ना, बैठिए, मुसाफा तो आखिर में ही होगा। या ये समझ रहे हैं कि अब मर्दों का तो खत्म हो गया था, अब हम लोग जाते हैं ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि अब तो औरतों की बातें हो रही हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। और जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो सुनिए, खास तौर पे इस चीज को सुनिए। अगर जिंदा हैं अपने माँ बाप आपके, तो अपनी किस्मत पे रश्क कीजिए। दो चीजें ऐसी हैं जिनका सिर्फ देखना भी इबादत है, जिनका सिर्फ, बोलिए, देखना भी इबादत है। एक काबतुल्लाह, खाना काबा। हदीस में आता है कि खाना काबा पे हर वक्त 120 रहमतें उतरती हैं। कितनी रहमतें? 120 रहमतें। 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं, जो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए